محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اس محفل کو دیکھتے ہوئے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں. مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، ملائک رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں. الحمدللہ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایسی تحریک، ایسی تنظیم سے وابستہ ہے جو بالکل اسٹارٹ ٹو اینڈ عشق رسول کی ہی ہمیں دعوت دیتا ہے. چاہے کوئی بھی آپ فیلڈ میں اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو دعوت اسلامی کی کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں. الحمدللہ کل ہمارا جو ہے لاسٹ ویک دارالمدینہ کے بچوں کا آن لائن سیشن تھا. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مجھے ہمارے بچوں کی یاد آ رہی ہے. ماشاءاللہ ایک دور تھا کہ نعت پڑھنے والے اچھے پڑھ لیتے مگر آج ماشاءاللہ میں وہاں کیا دیکھوں یہاں کیا دیکھوں، ایک کو چھوڑ کے دوسرا بہترین اپنے اچھے انداز میں اچھا پرفارمنس دے رہا ہے، اچھی جو ہے وہ کوئی اسٹیبلٹی دکھا رہا ہے کہ اللہ نے ماشاءاللہ. چونکہ دیکھیے جیسی ماحول کی برکت ہوگا، جیسے ماحول کا اثر ہوگا نا وہ آپ کے اندر نظر آئے گا. آپ جتنا مطلب ماحول سے اپنے بچوں کو خود کو وابستہ کرو گے تو آپ جتنا خود بخود آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے. الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ پچھلے دنوں شب معراج کا خوب مبارک موسم گزرا اور بڑی سبحانی رات گزری. اس میں کلام پڑھا تھا، اس میں چند اشعار پڑھتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، قلبے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، قلبے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آقا، جبریل بولے
دیکھیے ایک کلام یاد آتا ہے کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں ہو سایہ زلفیں دوتا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے شیر پر ایک واقعہ یاد ہے کہ رمضان کے دن تھے ایک صحابی رسول سے ایسا عمل ہو گیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے یہ عمل ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کیا تو فرمایا کہ اس کا کفارہ تھا فرمایا کہ اس کا عرض کی کہ اس کا کفارہ کیا تو فرمایا کہ 60 روزے پیدر پہ کنٹینیوس ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 60 انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کمزور میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزے ایک ساتھ رکھوں تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا کام کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا اب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں بس یہ گفتگو جاری تھی اسی دوران سرکار کے دربار میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا تحفے میں سرکار نے اس کو لیا اور وہ صحابی کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اچھے کام کرو اس کو مدینے کے بازار میں تقسیم کرو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا اب وہ صحابی مسکرائے اور عرض کی آقا مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریبی نہیں اب سرکار نے مسکرایا اور فرمایا کہ اچھا کام کرو ایک کام کرو یہ کھجوروں کا ٹکڑا اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو کھلا دو تمہارے روزے کا کفارہ ادا کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور میں وہ یاور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہے وہ یاور بلاؤ کو جو خود میری گرفتارے بلا کر دے بلاؤ کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے پچھلے دنوں جو ہے اخبار میں ایک بات آئی کہ دنیا کے سارے شہر کو کاؤنٹ کیا گیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلا شہر جس کو ملا تندرستی کے حساب سے جو آب و ہوا کے حساب سے اور پالیوشن کے حساب سے اور ترقی کے حساب سے آپ کو میں بتاؤں کہ مدینہ شریف کو پہلا مقام ہے دنیا کی دنیا ہمارے
انقلاب پیپر آتا ہے اس میں باقاعدہ چھپا بھی تھا اور ہمارے ناتخوان گروپ میں اسکول نے ڈالا بھی کہ اس سے کیا ہوتا ہے مدینے کی محبت بڑھتی ہے کیونکہ جو سرکار نے فرمایا کہ جو مدینے سے محبت کرے تو اس کو چاہیے جو مدینے سے حاضری دے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں سبحان اللہ۔ الحمدللہ سنیوں کو مدینے کے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس کو مدینے سے محبت سب کو محبت ہے تو آپ کو کہنا ہے مدینہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے دیکھیں کوئی کس کو محبت ہے بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ مدینہ مدینہ
اور مومن کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. کسی نے فرمائش کی تو میں 3 اشعار میں پڑھتا ہوں، پھر مجھے روانہ بھی ہونا ہے. ایک بار بلند آواز سے دونوں جب آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ. تو ان کے کلام کی فرمائش ہے کہ حضور کے موئے مبارک، حضور کے منہ کسی کو یہ وسوسہ ہے، چونکہ دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہر چیز میں وسوسے ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو، کہاں سے جائز بھی، کہاں سے ناجائز، ایسا دور. تو قرآن کی سب سے مشہور آیت والضحیٰ، آپ نے سنا بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں جی حاصل کرتے ہیں. علم کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ اسی لیے ہمارا جو مدنی چینل پر جو ہے وہ سیزن چلتا ہے کون سا؟ ذہنی آزمائش. اس کا ایک کلام ہے کہ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، العلم النور، العلم النور، العلم النور، العلم النور. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے 400، یہ علم
دے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا علم نور ہے علم نور ہے تو موئے مبارک کی بات چل رہی تھی تو یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے قرآن کی مشہور آیت ہے والضحیٰ کون سی آیت ہے والضحیٰ سے مراد ہے قسم ہے والضحیٰ واللیل واللیل سے مراد ہے قسم ہے کالی رات کالی رات سے مراد کیا فرماتے ہیں کالی رات سے مراد حضور کے کالے کالے گیسو اتنے رب کو پسند ہے کسی نے لکھا کہ میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو سرکار کی گیسو مدینے میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتا حضرت ام ہانی کے پاس رضی اللہ ام کلثوم کے پاس حاضر ہوتا حضور علیہ السلام کے موئے مبارک رکھتے ہوئے آپ وہ موئے مبارک لیتی پانی میں گھماتی اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا مریض وہ پانی پی کے شفا یاب ہوتا پانی میں موئے مبارک کو گرنے دیتے میرے سرکار کے گیسو زمین پہ کب گرنے دیتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو زمین پر گرے سرکار کی زمین پر گرے نہیں گرے مگر آپ جانتے ہیں میرے آقا نے یہ زمین کو بھی نوازا ہے کہ کتابوں میں آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 قسم کے بات ہیں جو کہ سنت ہے پہلا کان کی آدھی لوگ دوسرا کان کی آخری لوگ اور تیسرا کبھی کبھی حضور کے موئے مبارک سے اتنے پڑ جاتے کہ آپ کے شان مبارک کو چوم لیا اب اس وقت جب ہمارے آقا علیہ السلام اپنے رب کو سجدہ کرتے تھے تو آپ کے بال جو ہے زمین سے ٹچ ہو جایا مس ہو جایا تب زمین کیا کرتی تھی بوسہ لیا میرے